اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی لڑکی یا خاتون اپنے آئی برو بنانا چاہیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جیسے جو لڑکی دلہن بنے یا کسی کی شادی میں جانا ہو یا پھر شوہر کے کہنے پر کریں تو کیا یہ جائز ہے؟ عورتوں کے لیے آئی برو کی اطراف سے بال اکاڑنا تاکہ باریک نظر آئے یا پھر پوری آئی برو کو ریموو کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اس کی سخت ممانعت آئی۔ تھریڈنگ، نوچنا، ہاں کوئی ایسی خاتون ہو کہ جس کے آئی برو ایسے ہو کہ بہت گھنے ہو اور نارمل سائز سے وہ بہت بڑے ہو جائیں اور اپنا شوہر اس کی طرف دیکھ لے تو شوہر جو ہے اس کو متنفر اور نفرت آ جائے اس سے، تو پھر ان کی سائڈوں کو قینچی سے کٹوا کے اسے نارمل حالت میں لانے کا اجازت دیا گیا ہے۔ البتہ پوری کا پورا آئی برو ریموو کرانا، جیسے کہ آج کل جو ہے وہ تھریڈنگ کر کے سارے بال نکال لیتے ہیں، یا پھر اچھے خاصے بلے ان کی آئی برو ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ فیشن کے لیے ان آئی بروز کو کاٹتی ہیں یا تھریڈنگ کرتی ہیں، تو اس صورتحال میں ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ازالہ عیب کے لیے، عیب کو دور کرنے کے لیے آئی برو بنانا یہ جائز ہے لیکن تھریڈنگ جائز نہیں ہے۔ مطلب میں نے آپ کو کہا کہ عیب کیا ہے؟ آئی برو اتنی بڑی ہو کہ شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کو وہ اچھا نہ لگے۔ آج کل کے شوہر نہیں، آج کل کے شوہر تو یہی چاہتے ہیں نا کہ آئی برو جو ہے نا وہ اکھاڑ لیں، اور آئی برو نہیں، ماڈرن نہیں، جو حد اعتدال ہے نا وہ آئی برو، جیسے نارمل آئی برو ہوتے ہیں تو نارمل آئی برو کو اکھاڑنا یا اس کو تھریڈنگ کرنا یا اس کی تراش خراش کرنا یہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ لعن اللہ النامصات والمتنمصات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمایا جو تھریڈنگ کرنے والی ہے یا جو کرانے والی ہے، دونوں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے منع فرمایا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ معتدل کرنا جائز ہے اگر آئی برو بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہو۔ کچھ خواتین کے جو ہے مردوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ دونوں آئی بروز کے درمیان بھی ان کے بال ہو، تو کچھ خواتین جو ہے وہ اس کو اگنور کرتی ہے اور یہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا میاں جو ہے اس سے متنفر ہو جاتا ہے، تو اگر متنفر ہے تو ان کو سیٹ کرنا یہ جائز ہے۔ ہاں چہرے پر ایسے بال ہو، آئی برو کے علاوہ چہرے پر ایسے بال ہو جیسے مردوں کو بال اگتے ہیں، مثلا مونچھیں نکل آئیں یا چہرے پر جیسے داڑھی کی کیفیت آ جائے کسی خاتون کو، تو پھر اس سے ختم کرنا جائز ہے، بلکہ اسے ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ داڑھی اور مونچھیں جو ہے وہ مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے مخصوص فرمائی ہے اور خواتین کے لیے۔ ہاں اس میں بھی ہمارے آج کل کے ماڈرن دور میں کوئی مسائل بڑھ گئے ہیں، وہ مسائل بڑھ گئے ہیں، ہلکے سے بھی بال آئیں تو آج کل آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، خواتین تو باقاعدہ نائیوں کے پاس جا کے وہ شیو کراتی رہتی ہیں، تو ہلکے سے بھی بال نکل آئے تو ان کو وہ چھیڑتی رہتی ہے، اور جب چھیڑیں گے اس کو تو وہ بال اگلے دفعہ جب اگیں گے تو وہ اور کثرت سے اگیں گے، اور پھر اگلے دفعہ جو ہے وہ پھر بلیک کلر کے نکل آئیں گے اور پھر اس کو شیو کرانا ہوگا۔ لیکن پھر بھی بہرحال شروع میں اگر احتیاط کیا جائے اور وہ بال جو خواتین کے چہروں پر ہیں، میں ساری جو زینت کی باتیں کرتا ہوں نا، یہ کنواری لڑکیوں کو جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے نہیں ہے حکم، جو شادی شدہ ہے ان کے لیے حکم ہے۔ کنواری لڑکیاں اگر ان کے چہرے پر بال نکل آئے تو وہ صرف اس وقت اس بال کو صاف کر سکتی ہے کہ جب ان کی خطبت ہو، یعنی کوئی اس کو دیکھنے آئیں نکاح کے لیے، تو چونکہ دیکھنے والے پھر اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کو، وگرنہ بصورتی دیگر وہ اس کو نہیں، کیونکہ زینت جو خواتین کرتی ہے یا لڑکیاں کرتی ہے تو وہ زینت صرف اپنی شوہر کے لیے ہے، الا لبعولتہن، شوہر کے لیے ہے بس، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر چہرے پر بال نکل آئے تو پھر اسے ریموو کرایا جا سکتا ہے۔ ہاں آئی برو کو وہ ٹھیک کر سکتی ہے لیکن ریموو نہیں کر سکتی۔ آپ نے لفظ کہا ہوا ہے کہ کسی شادی پر جانے کے لیے، تو اللہ کی بندی شادی پر کسی دوسروں کو اپنا چہرہ دکھانا ہے کہ اس کے لیے آئی برو
میں نے کہا شریعت میں تو یہ منع ہے کسی دوسری کے لیے زینت کرنا. اپنی شوہر کے پاس بیٹھی ہیں میلے کچیلے کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے سارا دن, باہر جا رہی ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھا سوٹ پہنے گی, زینت کرے گی, یہ تو غیروں کے لیے زینت ہوا. نہیں, یوں سمجھ لیجئے کہ میں اپنے شوہر کے لیے تزئین اور آرائش کر رہی ہوں, تو اپنے شوہر کے لیے تزئین و آرائش کریں گے تو اس کی بہت فضیلت اور بہت ثواب اور اجر بھی ان کو ملا ہوگا.